الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. محترم حضرین، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا کہ من اصبح منکم الیوم صائما، آج کا دن کس نے روزے کی حالت میں شروعات کی یا صبح کی؟ فقال ابو بکر انا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. آپ نے پھر دوسرا سوال کیا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کہ تم میں سے کس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق نے کہا میں. پھر آپ نے سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تو تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے کھانا کھلایا. پھر آپ نے اور ایک سوال کیا فمن عاد منکم مریضا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ہی کہا انا، میں نے. جب آپ نے یہ جوابات سنے تو آپ نے کہا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ خصلتیں، یہ کام اور خوبیاں کسی بھی شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ یقینی طور سے جنت میں داخل ہو گیا، اس کا جنت میں جانا پکا ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کا کردار، مزاج اور عمل، اس کا ہلکا سا ایک عکس اس حدیث مبارک میں نظر آتا ہے کہ روزے سے ہے اللہ کی عبادت، مسکین کو کھانا کھلایا، بندے کے حق اور بندے کے خیال رکھنے کا مزاج، مریض کی عیادت کی، ایک بندے کے خیال رکھنے والے یا حق العباد، حق المسلم کو ادا کرنے کے ساتھ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے کھلا ہوا تعلق ہے، کیونکہ شریعت نے اس پر ابھارا ہے، اس کی تعلیم دی ہے. اور اسی کے ساتھ جو دوسرے اعمال ہیں، یہی چیز آپ اور صحابہ کرام میں دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، کچھ ایسے جو مسکین کم دولت والے غریب صحابہ آتے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل ثروت، اہل دولت، مال والے صحابہ کرام ہیں، اللہ نے جن کو فضل سے نوازا ہے، وہ ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کر پاتے، تو ہم لوگ ان سے پچھڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے تو تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لو. خوش ہو گئے، چلے گئے، عمل کرنے لگے. پھر واپس آئے 2-4 دنوں کے بعد ہی اور کہا اللہ کے رسول یہ جو عمل آپ نے ہمیں بتایا یہ تو مالدار صحابہ بھی کرنے لگے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ
یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اس طریقے سے صحابہ کرام میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جان کی بازی لگانے کا موقع آ رہا ہے جان لگانے کو تیار ہے، جب خرچ کرنے کا موقع آ رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ ہاں، تبوک کا موقع یاد کیجیے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑی بڑی رقم، حضرت عثمان نے اتنا خرچ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت طے کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کا اسی وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں آج ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ نیکیوں میں یہ کمپٹیشن ہے، نیک کاموں میں حسد جلن نہیں کہ میں ان سے آگے بڑھ کر نیک کام کروں گا۔ اور آدھا گھر لے آئے، گھر کو آدھا آدھا بانٹا، سارا اپنی پونجی، اور آدھی لے کر اللہ کے راستے میں دے دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق، یہ باتیں یاد ہم جانتے ہیں، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق سب لے آئے۔ پھر ان کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کیا نیکی کر لیں۔ وہ ایک صحابہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام کے حامل ہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں مقام میں، مرتبے میں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں صرف نماز پڑھوں گا رات بھر، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں مسلسل روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے کبھی نہیں رہوں گا۔ ان کا یہ عمل یہ غلط تھا، یہ غلط تھا کہ نیکی میں تشدد، غلو، مبالغہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح تو کر دی کہ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے سے بھی رہتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے، میرے سنت سے جو اعراض کرے گا وہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھیے، اور یہ جذبہ نیکی کا، کیا ہم خیر کر لیں، کون سا فضل والا عمل اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بنیاد پر ہم کو بخش دے، ہم کو نیکیوں سے مالا مال کر دے، اس کے لیے وہ بے چین رہا کرتے تھے، جستجو میں رہا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ یہ عام حالات کی بات ہے۔ اور پھر جب مخصوص ایام اور مخصوص حالات آتے، جیسے ابھی ہم بہانے پر ہیں، قریب ہیں، اگلے ہفتے سے ہم شہر مبارک یعنی مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بہت ہی برکتوں سے بھرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس میں کیا مزاج ہوتا ہے، سنیں گے، دہرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا تو دوسروں کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ عبادت ریاضت میں لگ جاتے۔ آپ رمضان کے مہینے میں عام حالات میں سب سے سخی تھے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضرت ابن عباس کا بخاری میں بیان ہے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں اور شباب پر ہو جاتی، سب سے زیادہ بڑھ جاتی۔ یہ آپ کا، اور پھر آپ کی سیرت طیبہ پڑھیے، جیسے جیسے رمضان کے دن آگے بڑھتے ویسے ویسے آپ کی عبادت، ریاضت، محنت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری عشرے میں آپ سب دنیا داری چھوڑ کر، یعنی دنیا کے کام چھوڑ کر، تعلقات چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف کر لیتے۔ یہ بھی ایک عبادت، یعنی یہ عبادت بڑھتی جاتی۔ یہی حال صحابہ کرام کا، رمضان میں ان کے حالات پڑھیے، صحابہ، تابعین، طب تابعین، سلف، ایسے ایسے لوگ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دوسرے کام، یہاں تک کہ درس و تدریس کا کام، یعنی جو حدیثوں کا درس بڑا وقت گزرتا تھا اس میں، اس کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے ذہن و دماغ تیار کرتے، رمضان کے آنے کی بڑی خوشی ہوتی تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ اب رمضان کی تیاری، استقبال رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان سے ہی تیاری کرو، روایات کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک دن 2 دن پہلے بلکہ 15 شعبان سے کے بعد رمضان تک روزہ نہ رکھو، نفلی روزے، الا یہ کہ کسی کی عادت ہو جمعرات کی، پیر کی، اور ایسے کسی دن کی یا قضا ہو تو وہ کر لے، لیکن 1-2 دن پہلے احتیاط کرے تاکہ رمضان کے لیے تیار رہے۔ تو رمضان کی تیاری، استقبال ہم کیسے کریں؟ میں نے صحابہ کرام کا عام حالات میں اور رمضان کی حالت میں، سلف کا بہت ہی اختصار سے صرف اشارہ کیا، کیا مزاج تھا، یہ کیوں تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، دوسرا ان کا ایمان
ان کا شوق عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مزاج، آخرت کا یقین کہ ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا میں کوئی چیز ملے نہ ملے، آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ ان کا ایک ہلکا سا میں مزاج بتا رہا ہوں. اب ہمارے یہاں کیا مزاج ہے، ہم رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے؟ ایک ہے سلف کا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں جو لوگوں کا کردار ڈھلا. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم باتیں کرتے ہیں استقبال رمضان کی، ہم ذکر کرتے ہیں، اور ابھی تو باڑھ آئے گی سوشل میڈیا پہ. ہاں، ہر کوئی جو ہے بہت علم دے گا، فضیلتیں بتائے گا. جو خود نوافل سے، مستحبات سے، اس عمل سے جڑا نہیں رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جڑے ہیں، وہ دوسروں کو تعلیم دے گا. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ دکانیں لگاتے ہیں، وہ چیزیں جو رمضان میں نہیں پکتی بنتی، وہ رمضان سے پہلے نہیں ملتی بنتی پکتی، وہ رمضان میں بنے لگتے. جہاں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے ہمارے ملک میں دیکھ لیجیے، نئے نئے پکوان، نئی نئی چیزیں. پھر لوگ گھروں میں بھی دن کا روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر کھاتے ہیں. خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے کیونکہ عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اور خاص طور سے وہ لوگ جو 15 شعبان کو بدعتیں کر چکے ہیں، بدعتوں کا ارتکاب، تو ان کو توفیق نہیں ملتی کہ ہم نے بدعت کر کے جنت پکی کر لی، سال بھر کا گناہ معاف کر لیا، جبکہ وہ بکواس ہے، جھوٹی باتیں ہیں، شیعوں کی جاری کی ہوئی چیزیں ہیں. اور ہمارے شہر کا، میں بھی ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے شہر میں 15 شعبان کو منانے والے زیادہ تھے یا کم؟ تو جنہوں نے منایا وہ سب بدعتی ہیں، پکا لکھ لیں. انکار کریں، غصہ آئے غصہ کریں، بدعتی ہیں مانے. سنت نہیں ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے جو قبرستان میں اکٹھا ہوئے، چراغاں کیا، حلوہ بنایا، نیا کپڑا پہنا، کاروبار بند کیا. دین کی تعلیم نہیں ہے، شیعوں کی تعلیم ہے. آپ اللہ کے رسول کی سنت نہیں مان رہے، روافظ کو مان رہے. تو جب آپ نے وہ مانا تو لیلۃ القدر کی اہمیت کہاں رہے گی؟ تو رمضان کی تیاری نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے ناواقف ہیں، بدعتوں کو اہم سمجھ رہے ہیں، سنت اور قرآن کی تعلیمات کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اگر ایک آدمی رمضان المبارک کی حقیقی اہمیت کو مومن بندہ سمجھ لے وے تو اسے وقت کم پڑے گا عبادت و ریاضت کے لیے، تلاوت کے لیے، خرچ کرنے کے لیے. اس کو یہ رہے گا کہ میرے پاس اور کیا ہوتا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صحابہ کی طرح. ہمارے یہاں یہ چیز جب بیان کرو تو لوگ، دینے والوں کا جذبہ کم، لینے والوں کو لگتا ہے کہ زیادہ. لینے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دینے والے بنے. بہرحال وہ انفاق کی ایک بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان المبارک جیسے عبادت کا، نیکیوں کا موسم بہار، قرآن کے نزول کا مہینہ، اس لیے قرآن سے تعلق، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سننا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ مزاج ہمارے یہاں کم ہے. رسمی طور سے لوگ تراویح ادا کرتے ہیں اور اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ رسم سمجھتے ہیں، عبادت نہیں، عادت ہے، عبادت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ بس قرآن ختم ہو جائے، فرصت ملے، تو اب اس میں بھی شارٹ کٹ نکالا کہ 10 دن کی تراویح، 5 دن کی، 6 دن کی، کچھ لوگ 3 دن میں ہی پڑھ لیتے ہیں جو منع ہے، قرآن ختم ہو جائے. کیا قرآن کا ختم کرنا ہی کافی ہے؟ اور پھر آج کل ہمارے یہاں کچھ نئے نئے مجتہدین بھی پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی تو ہم بھی 3 ہی دن پڑھیں گے. حالانکہ آپ نے 3 دن جماعت سے پڑھائی، تو کہتے ہیں جماعت سے 3 دن، تو پھر آپ اکیلے پڑھیے. صحابہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے. کہا حضرت عمر نے جماعت قائم کی لیکن خود نہیں پڑھا نا. ایسے ایسے نکتے لاتے ہیں. تو کیا حضرت عمر تراویح چھوڑ دیتے تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث نہیں تھی، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، جس نے قرآن ختم کر لیا، یہ نہیں کہا آپ نے، جس نے پورے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو پورے رمضان، آپ قولی حدیث میں پورے رمضان کے قیام کی فضیلت بتا رہے ہیں، تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں بہت، وہ بھی اچھی بات ہے،
وہ ثابت ہے، وہ حضرت عمر کی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی اور پھر صحابہ نے کئی مرتبہ پڑھا، پھر صحابہ کرام نے پڑھا، تو یہ سنت ہے۔ اب کچھ لوگ تو قرآن ختم کر دینا کافی سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو تراویح لمبی ہوتی ہے تو بھاری پڑتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، جنت بھی چاہیے اور شوق بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے، تو لوگوں کی دیکھا دیکھی شرما شرمی میں کچھ نیکیاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں۔ روزہ ہیں اس لیے کہ سب لوگ روزہ ہیں، بچے روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھیں گے تو بے عزتی ہوگی، کچھ لوگ آج روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کمانا ہے، محنت کرنی ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کمائیں گے تو نیا کپڑا خریدیں گے، عید کی تیاری نئے کپڑے نہیں ہیں، عید کی تیاری لباس، جوتے چپل ٹوپی اور نئی نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عید کی تیاری نیکیاں ہیں، روزے ہیں، تراویح ہے، تلاوت ہے، انفاق ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے جناب میں بخشش کروا لیں اپنی، تب آپ اس لائق ہیں کہ عید کی خوشیاں منائیں۔ اور روزہ چھوڑ کے لوگ عید منا رہے ہیں، ان کو حق ہی نہیں ہے، عیدگاہ نہ آئیں وہ لوگ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمارا منظر دیکھیے، کچھ لوگوں کی مشغولیات کیا ہوتی ہیں رمضان میں، جیسے کہ میں نے کہا بازار پٹے پڑے ہوں گے، مجلسیں جمیں گی، گفتگو، اور کچھ لوگ اتنی فرصت ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں۔ میں تو یہی سوچتا ہوں آج کل کہ کتنی لوگ پوسٹ کرتے ہیں، کیا کیا تیار کرتے ہیں، اس کا جواب دو، اس کو جواب دو، صبح بخیر، اور یہ ڈیزائن بنا کے معلوم نہیں کیا کیا ہے، کتنا ٹائم ہے، کتنا وقت ہے ان کے پاس بیکار کا، تلاوت کے لیے نہیں ہے، درس قرآن درس حدیث میں شرکت کے لیے نہیں ہے، علماء سے استفادے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جو جاہل ہیں دوسروں کو علم دینے کے لیے ٹائم ہے۔ اور اب سوشل میڈیا پہ لوگ اس پر بحث کریں گے، تراویح پر، جیسا کہ میں نے کہا، کچھ لوگ چاند والے معاملے پر بکواس کریں گے، جو علماء نہیں کرتے یہ جاہل کرتے ہیں، وقت ضائع کریں گے، نیکیاں نہیں کریں گے، غیر ضروری بحثیں کریں گے اور اس میں وقت ضائع کریں گے۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو برکتوں سے بھرا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے ارشادات، بہت سی حدیثیں آیتیں ہیں کہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اللہ کی نوازشیں خوب بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے فارغ ہوتے، صحابہ کرام ہو جاتے۔ یہ میں نے ایک دو وجہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہم حقیقی طور سے جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے کہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری ایک وجہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے ہم کو جو تیاری کرنی ہے رمضان کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ کھانا پینا، پکوان کی نئی نئی چیزوں کا اہتمام کرنا، کچھ چیزیں اسٹاک کر لینا کہ رمضان میں یہ پکائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ دکان لگائیں گے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے، مبارکبادی دیں گے رمضان کے آنے کی، یہ نہیں ہے اس کی اصلی تیاری۔ اس کی تیاری یہ ہے کہ اپنے ذہن و مزاج کو عبادت کے لیے تیار کیا جائے، مزاج بنایا جائے، دل میں یہ عزم اور یہ ارادہ پختگی کے ساتھ بنایا جائے کہ اس رمضان المبارک میں ہم خوب عبادتیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی کریں گے، تاکہ رمضان کے گزرتے گزرتے ہم گناہوں سے صاف ہو جائیں۔ اس رمضان کو، اس کے لمحات کو ہم ضائع نہیں کریں گے، جو بھی ہمیں موقع میسر ہو اور جو بھی ہماری طاقت ہو، ہم نیکیوں کو خوب کر انجام دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں گے، ہم قرآن سے اس طرح جڑیں گے کہ نہ صرف اس کو پڑھنے والے بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور یقین مانیے کہ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم نے، اس عزم کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کیا اور اپنی طاقت کے مطابق اسے انجام بھی دیا، تو رمضان کے بعد ہماری زندگی رمضان سے پہلے سے بہت بدل جائے گی۔ ہم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، مسلمانوں پر۔ پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں، جو مصیبت، بلا، تکلیف، وہ چاہے گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہو، فرقہ پرستوں کی طرف سے آ رہی ہو، اسرائیل اور یہودیوں کی طرف سے آ رہی ہو، امریکہ یا یورپ کی طرف سے آ رہی ہو، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسباب ہیں، حقیقت میں اس کی وجہ مسلمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ 15 شعبان آپ نے منایا تو آپ نے رسول کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی،
آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید مت کیجیے جب آپ بدعت کر رہے ہیں. ہاں، علامہ ابن تیمیہ کا قول میں اکثر دہراتا ہوں اور بہت سی دلیلوں کے ساتھ ہے کہ جو بھی مسلمانوں پر بلا مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے، عذاب آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے مخالفت رسول، رسول کی مخالفت. اب ہماری نماز رسول کی نماز کے جیسی نہیں ہے، ہمارا روزہ رسول کے نماز کی جیسی، ہم وہ دعائیں اور اذکار کرتے ہیں جو رسول نے نہیں بتایا، ہم وہ تہوار مناتے ہیں 15 شعبان عید میلاد جو رسول نے نہیں بتایا. تو رسول کی مخالفت ہم ہر جگہ کر رہے ہیں. شرک کر رہے ہیں، سب سے بنیادی چیز جو تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم ہے اس میں مخالفت کر رہے ہیں. اگر ہے ایسا اور ہم بدلنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، تو پھر یہ بھی امید رکھیے کہ مصیبتیں ہم سے ٹلے گی نہیں. ایک بات اور یہ چیزیں نہیں ماننا چاہتے جو میں نے کہا، یہ بدعت ہے. آج بہت سارے دیوبندی بریلوی علماء بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. 15 شعبان کے تعلق سے تو کم از کم آ رہی ہے کلپ پہ، لیکن پبلک میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. قبرستان آباد، روحوں کی عید، اس میں شرکیہ عقائد بھی ہیں، لوگ مان رہے ہیں. تو صحیح بات لوگ مانتے کیوں نہیں؟ میں اصل اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا آج کہ قرآن حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، نہیں مانتے. عبادت کے بارے میں جو میں نے کہا، ابھی اکثر یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ معلوم ہے ابھی پورا رمضان بار بار یہ باتیں سنیں گے، سب کو پتا ہے. لیکن کیا ہمیں پتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پتا؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا تو وہ کیسے عبادت کرتے تھے، اور ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم کو پتا کیسے ہوا؟ ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی رمضان المبارک میں، ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے. اور اگر بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بیان کرتے ہیں، نئی نئی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. نئی نئی سے مطلب یہ کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، روایتیں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں. تو علم ہے، عمل نہیں ہے. دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں، خود نہیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے نا، پوری دنیا میں جو قیادت کرنے والے ہیں ان کا چہرہ کیسے بے نقاب ہو رہا ہے، کیسے ان کے راز فاش ہو رہے ہیں، گھناؤنا چہرہ سامنے آ رہا ہے. خیر میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، میں اپنی بات کریں. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ایک تو بنیاد میں نے بتائی، اصل جو بنیاد ہے عبادت کے لیے انسان کے اندر جو چیز ہونی چاہیے بیسیکلی اور بنیادی طور سے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق. عقیدے سے تعلق ہے یہ بات. جب یہ چیزیں اندر ہوگی تو اس کا نتیجہ آئے گا. اور اس میں ایک صفت پیدا ہوگی، جب ہم عبادت کی جڑ، بنیاد اور روح کو جانیں گے تو اس میں ایک چیز ہوگی، اللہ کے لیے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا. تذلل، لفظ عبادت جو بولتے ہیں عربی میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میرے عبد بنے. تو عبد اور عبادت کا لفظی معنی جب آپ دیکھیں گے لغت میں تو اس کا معنی ملے گا تذلل، یعنی ذلت اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی انکساری اختیار کرنا، جھک جانا. یہ ہے تذلل، عبادت کا معنی. اب اللہ کی جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا رہے ہیں. ذلیل صرف برے معنی میں نہیں، چھوٹا بنانا. اور یہ تذلل جو ہے یہ تکبر کی ضد کہہ لیجیے. اور اسی کے مقابلے میں، تکبر کے مقابلے میں ہے تواضع، جھکنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، انکساری اختیار کرنا، منکسر المزاج ہونا. تو سوچئے کہ ایک وجہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو نہ ماننے کی ایک بڑی وجہ ہے استکبار، تکبر، کبر، گھمنڈ. اور ماننے کی وجہ اس کی ضد ہے تذلل، تواضع، عاجزی، انکساری. پورے روایات اور احادیث و آیات ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی بڑی مشہور، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو. دعا کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کریں اللہ مجھے یہ دے، مجھے فلاں شر سے بچا لے، فلاں خیر سے نواز دے. یہ دعائے مسئلہ کہتے ہیں، سوال کرنے والی دعا. دعا کی دوسری قسم ہے دعائے عبادت، جس میں سوال نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، مانگی نہیں آپ نے، یہ بھی دعا ہے. دعا کا لفظ ہے. اللہ نے کہا مجھ کو پکارو، لیکن ترجمہ کیجیے کہ اللہ نے کہا میری عبادت.
کا معنی میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اگلا جملہ جو ابھی بات کہہ رہا تھا قرآن نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. اب یہ مضمون آپ کو کئی آیتوں میں ملے گا، موقع نہیں ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح کو اس بات پر اکڑ نہیں آئی، اس سے انہوں نے اس بات سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، اس میں کوئی چھوٹا پن اختیار کیا انہوں نے کہ وہ اب اللہ کے بندے بنے. ولا الملائکۃ المقرب، اور نہ ہمارے فرشتوں نے، مقرب فرشتوں نے اس سے اپنے آپ کو اکڑ والا سمجھا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کیا مطلب؟ مانتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. مشہور حدیث آپ نے سنی، صحابی نے پوچھا، غالباً حضرت شداد نے، کہ اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ گھمنڈ ہے؟ کہا نہیں، یہ گھمنڈ نہیں ہے. تو گھمنڈ کی تعریف کی، الکبر بطر الحق غمط الناس بطر الحق، بطر الحق بغمط الناس. دو جملہ کہ حق کا انکار کرنا، آپ نے حق نہیں مانا. ابھی میں نے کہا، پچھلے جملے میں کہا تھا کہ 15 شعبان کی عبادتیں بدعت ہے، تہوار نہیں ہے. کچھ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فضیلت ہے. تو میں سوال کرتا ہوں، آپ نہیں مان رہے، کیوں؟ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، تو آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے، اس کی کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اصول ہے؟ اصول ہونا چاہیے نا. کیا ہے اصول مسلمان کے پاس؟ مسلمان کے پاس اصول یہ ہے کہ دین وہی ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو صحابہ نے کیا، جس کو دین سمجھا، مانا ہے نا. صحابہ نے 15 شعبان منایا. آپ اگر جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون سے مولوی صاحب کی بات صحیح ہے. کتنی سمپل بات ہے، لیکن نہیں مانتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اصول ضابطہ ہے ہی نہیں. تو میں سوال کرتا ہوں، پھر آپ جس مسلک کو مانتے کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ میں حنفی گھر میں پیدا ہوا، میں شافعی گھر میں پیدا ہوا، میں رافضی گھر میں پیدا ہوا، میں ہندو گھر میں پیدا ہوا، میں عیسائی گھر میں پیدا ہوا. تو جو گھر میں پیدا ہوا وہی ہوں. تو پھر آپ صحیح ہیں، وہ غلط کیوں ہیں؟ آپ کے ماں باپ نے جو اختیار کیا آپ مان رہے ہو، دین کے بارے میں آپ نے عقل کنارے رکھ دی، دلیل کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو ماں باپ نے جو بتایا وہ مان رہے ہو. تو یہی کام تو ہر مذہب کا آدمی کر رہا ہے، ہر مسلک کا آدمی کر رہا ہے. تو غلط کیسے؟ اگر دوسرا غلط ہے تو آپ صحیح کیسے؟ کوئی معیار ہے؟ ایسے ہی چل جائے گا اللہ کے پاس کہ میں وہاں پیدا ہوا تھا، میرے ماحول میں یہ تھا، میرے بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے تو میں وہی ماننے لگا. ہندو بھی بول دے گا، عیسائی بھی بول دے گا، سب چلے گا. تو آپ جس مسلک کو مان رہے ہو، جس تہوار کو تہوار مان رہے ہو، اس کو 4 آدمی غلط کہہ رہے ہیں، 10 آدمی صحیح کہہ رہے ہیں، تو 4 کی صحیح ہے کہ 10 کی گئی؟ کیا کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے ماننے کا؟ لیکن ہم نہیں مانتے. نتیجہ جو جہاں ہے وہی ہے. میرے ماحول مان رہا ہے تو میں یہی مانوں گا. میں ایسا مانتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ شامل ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی عبادت کے سامنے اکڑتے ہیں، مانتے ہی نہیں، جہنم میں جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے. جھکنے کو تیاری نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کیا وہاں جھکوں گا. میرے پیر صاحب کیا بولتے ہیں، ان کو خواب میں کیا دکھا، میرے امام صاحب کا کیا مسئلہ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں یہ دیکھوں گا، کیونکہ میں نے کلمہ ان کا پڑھا ہے. کتنے مسلمان یہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ ابلیس کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، حضرت آدم کو. فرشتوں کے خطاب میں اگلے جملے سے پتہ چل رہا ہے اس وقت ابلیس بھی شامل تھا. لیکن ابلیس نے فسجد الملائکۃ کلھم، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اللہ کا حکم مان لیا، جھک گئے. آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کیا کیونکہ اللہ نے کہا تھا. لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو اللہ نے جو وجہ بتائی، دھیان دیجئے، جو وجہ بتائی، ابا واستکبر، انکار کیا اور اکڑ گیا، استکبار کیا، تکبر کیا. تکبر، گھمنڈ، مطلب اللہ کا حکم نہ ماننے والا گھمنڈ کر رہا ہے. میں نے آیتیں پڑھی تھی ابھی، ان الذین یجادلون فی آیاتنا، کہ یقیناً جو لوگ
فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں مانوں گا، ہاں ارے بیٹی اور بہن کا یہ حصہ کیسے، میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے جو مقرر کیا نہیں مان رہے ہیں، اللہ نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی، ہماری عورتوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جھگڑ رہی ہیں، نہیں ایسا کیسے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اپنی منمانی میرا دماغ، کوئی دلیل نہیں ہے، تو بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی، قرآن کی آیت ہے یہ، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں نہیں ہے مگر کبر، گھمنڈ، تکبر، مانا میں، ان کے دلوں میں صرف کبر ہے، ما ہم ببالغ، جو تکبر ہے نا، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ بھی رہے ہیں، تو اس مقام تک یہ پہنچ بھی نہیں سکتے. یہ سمجھ رہے کہ میں بڑا ہوں، ہے وہ نہیں، یہ سمجھ رہے کہ میری بات صحیح ہے، ان کو ناکام ہونا ہے. لہذا فاستعذ باللہ، ہاں تو اللہ کی پناہ طلب کرو. مطلب یہ شیطانی اثر ہے، غلبہ ہے، گمراہی ہے. جب آپ اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہو، جب آپ قرآن حدیث کی بات نہیں مانتے، بدعت کرتے ہو، فلاں اور فلاں کا قول پیش کر کے اللہ کی بات کا رد کرتے ہو، رسول کی بات کا. بدعتی جو ہے بدعت کرتا ہے نا، تو دو گناہ کرتا ہے بڑا والا. ایک تو دین میں وہ کام کر رہا ہے جو دین میں ہے نہیں، اللہ اور رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات ہے جبکہ ان کی بات نہیں ہے، ان کی شریعت ہے جبکہ ان کی شریعت نہیں ہے. دوسرے، اس بدعت کے مقابلے میں جو سنت ہے، یا اس بدعت کو جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں ان کا رد کرتا ہے. یہ تو چھوٹا گناہ نہیں ہے. باطل والا جو بھی باطل مانتا ہے، اس باطل کو ماننے کے ساتھ اس کے سامنے جو حق ہوتا ہے اس کا رد بھی کرتا ہے. تو ایک گناہ وہ ہے اور ایک حق کو رد کرنا ہے، دونوں بہت بڑا گناہ ہے. اور آج میں ایسا مانتا ہوں، اس منبر سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ دو عظیم گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، دیتی ہے. اور جانکار لوگ بولتے بھی نہیں ہیں. فضیلت کے نام پہ سب چاہ رہے کوئی بات نہیں، شب برات میں عبادت ہی کرتے نا. رے بدعت عبادات میں ہی ہوتی ہے، دین کے شکل میں ہی آتی ہے بدعت، اس لیے وہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. اور جیسے کہ میں نے بھی کہا، رمضان المبارک فضیلت لوگ بتائیں گے، حج آئے گا، حج کے لیے جائیں گے. اب یہاں بھی جو اللہ رسول نے بتایا، کہیں کئی جگہ پر اس کو چھوڑ کے وہ کرتے ہیں جو میڈ ان انڈیا ہے، میرے مولوی صاحب نے بنایا. تسبیح تراویح ہر مسجد میں لگی ہے. بتائیے کوئی حدیث ہے کہیں؟ افطار کی دعا 5 منٹ پہلے، احتیاط کے لیے 5 منٹ پہلے ہی سحری کا وقت ختم کر دینا، کہاں سے لائے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخر وقت تک جو سحری کرتا رہے اس کی فضیلت ہے. آپ 5 منٹ پہلے بند کرواتے ہیں. احتیاط ہے یہ رسول کی مخالفت ہے. ابھی ان کی فجر کی اذان کب ہو رہی ہے اور رمضان میں کب ہوگی؟ اور جیسے عید کا چاند دکھے گا پھر فجر کی نماز کا وقت بدل جائے گا. سال بھر لڑیں گے اہل حدیثوں سے، رمضان میں موافق ہو جاتے ہیں. اذان دینے کے وقت کے سلسلے میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. لوگ آنکھیں بند کر کے رکھے ہیں، عقل کو بند کر کے رکھا ہے. بھئی یہ اہل حدیث مسلک کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں آپ. اب میرے مسلک کے نام پہ سنت کا رد کرتے ہیں آپ. تسبیح رکعت تراویح کی بحث چلے گی. بڑے بڑے علماء اناف نے اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تہجد یا تراویح جو تھی وہ 11 سے زیادہ نہیں تھی. 2 رکعت 13 جوڑا ہے بعض لوگوں نے، بعض روایتوں سے. لیکن بحث کریں گے، ابھی کتابیں لکھ دی موٹی موٹی، 20 رکعت ہے، روایت سب ضعیف ہے. اور یہ اہل علم کا پورا اتفاق ہے. میں نے کوئی اہل علم میں سے ایسا نہیں پایا جس نے 20 والی کو صحیح کہا ہو. نہیں مانیں گے میرے مسلک. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے 8 کی، ضعیف ہے 20 کی، ضعیف مانیں گے. یہ ہے استکبار. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں، ایسا آپ کو 20 مقام پر ملے گا. ہاں یہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ صرف قوم فرعون کا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات. اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ نشانیاں، عذاب بھیجے چھوٹے چھوٹے، کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور پھر جراد ٹڈی دل بھیجا، پھر کمل چیچڑی،
ہم اس کو جوں کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، یہ بھیجا، اس کی کثرت، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں صرف. والضفادع مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے. ہاں، والدما، اور خون، ہر چیز میں خون ملتا تھا. آیات مفصلات، تفصیلی کھلی کھلی آیتیں، نشانیاں. یہ بطور عذاب اللہ نے الگ الگ چیزیں دی، اور جب بھی یہ عذاب آتا ہے حضرت موسیٰ سے دعا کرتے رہے، دعا کیجئے یہ چلا جائے گا، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ دعا کرتے چلا جاتا، پھر وہی نہیں مانتے، یہ تکبر. آگے اللہ نے کہا فاستکبروا، لیکن یہ اکڑ گئے، استکبار کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. تو جو لوگ استکبار کر رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، اللہ کے اور رسول کی بات نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو قرآن کا استکبار کیا، مجرم ہے. اور ہم کوئی حدیث کوئی سنت جب نہیں مانتے تو کیا ہم نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع کی، کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے. چھوٹی سی بات لگتی ہے ہمیں، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث. تو اس نے کہا مستطعت یا لستطعت، ارے مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، مکہ والوں کو کئی مقام پر نہیں دی، اس کو بد دعا دے دی. کہا لستطعت، کہ تجھے کبھی اس کی طاقت نہ ملے. تو حضرت سلمہ کہتے ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ راوی حدیث، کہ اس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، ما منعہ الا الکبر، کہ اسے نہیں روکا مگر کبر نے، گھمنڈ نے، انا نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا دے دی تو اس کے بعد مرتے دم تک اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ پایا. چھوٹی بات ہے، ہم کو لگتا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا، یہ ہم لوگ بہت سارے لوگ چھوٹی بات سمجھتے ہیں. کتنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں لاپرواہی سے کھاتے پیتے ہیں الٹے ہاتھ سے. چھوٹی بات، نتیجہ کیا نکلا؟ سنت کی مخالفت. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، اور بھی آیتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی یہ فضیلتیں، عبادات کے تعلق سے ہمارا رویہ، اللہ اور رسول کی بات کو نہ ماننے کا مزاج، یہ استکبار ہے، یہ ابلیس کی روش ہے، یہ فرعون کا طریقہ ہے. قرآن نے فرعون کو کہا، دل یقین رکھتا تھا حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. قرآن نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے، فرعونیوں نے، فرعون اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی نشانیوں، تعلیمات کا انکار کیا، معجزات کا رد کیا، انکار کیا، مخالفت کی. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، آگے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے نفس کو، ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا. مطلب مانتے تھے کہ موسیٰ کی تعلیم، قرآن کہہ رہا ہے دل میں یقین تھا، مانتا تھا دل میں، سامنے نہیں مانا، انکار کیا. تو کیوں نہیں مانا؟ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور علو، برتری اختیار کرتے ہوئے، میں بڑا ہوں. جیسے آج امریکہ کو خپت ہے، میں بڑا، گریٹ امریکہ. ہاں، برہمنوں کو خپت ہے، ہم اونچی قوم ہیں. مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، اور کوئی ہو نہ ہو، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی اپنے اپنے دائرے میں کوشش کرتا ہے. اور جب بھی کوئی شخص رد کرتا ہے کسی حدیث کا، دھیان رکھیے یہ جملہ، آج کے خطبے کی یہ بات، جب آپ کسی قرآن حدیث کی، اللہ اور رسول کی کسی بات کو نہیں مانتے، کسی بدعت کو مان رہے ہیں، کسی سنت کا رد کر رہے ہیں، کسی میڈ ان انڈیا دعا کو اختیار کر رہے ہیں، سنت والی دعا کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ ابلیس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، استکبار کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، اس کی شریعت کے سامنے اکڑ رہے ہیں. ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت. عبادت کا معنی کیا ہے؟ جھکنا، ذلت اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا سمجھنا. اسی لیے نماز میں، اذان میں، ذکر و اذکار میں، صبح و شام کی دعاؤں میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا نام ہے المتکبر، تکبر والا. اللہ کا نام ہے الکبیر، سب سے بڑا. اللہ کا نام ہے العظیم، عظمتوں والا. عظمت کی جتنی چیزیں ہیں کامل درجے میں اسی میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الکبریا اور ردائی، کبریا میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ردا ہے، کیا ہے؟ ازار ہے. فمن نازعنی فی واحد منہما ادخلتہ ناری،
جو ان دونوں میں سے عظمت اور کبریائی میں سے مجھ سے کوئی جھگڑا کرے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اوقات ہے وہ نہیں کسی کی, تو اللہ نے کہا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. ہاں, زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اللہ نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض, تمہاری اوقات نہیں ہے, زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ پہاڑ اونچائی تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے, تمہارے سامنے پہاڑ ہے, بلندی میں تم پہاڑ کو نہیں پہنچ سکتے. تو کیوں اکڑ رہے ہو؟ بیمار پڑتے ہو تو حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے, مر جانا ہے. تمہارے سامنے تمہارا رشتہ دار, تمہارا بیٹا, تمہارا قریبی رشتہ دار مرتا ہے, رگڑتا ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے, کسی کا آپریشن ہو گیا, جسم کا کوئی پارٹ نکالا, تم کیا کر لیتے ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اللہ ایک چیز ڈھیلی کرے گا, معاملہ ختم. تو کیوں کرنا؟ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. یہ بات توحید سے آتی ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو سمجھنے سے آتی ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو دلوں میں بسا لیجئے. لیکن اللہ نے وجہ بتائی, جو میں نے ایک آیت اور پڑھی تھی, کلا ان الانسان لیطغی, اقرا بسم ربک الذی کی جو 5 آیتیں اس کے بعد ہے. ہرگز نہیں, ان الانسان لیطغی, انسان سرکش ہوا جا رہا ہے, مانتا ہی نہیں ہے باتوں کو. ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ ابھی خود آپ اور ہم بہت ساری سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالیں گے, لیکن ہم خود نہیں مانتے. قرآن سمجھ کے پڑھو, کتنا سمجھ رہے ہیں؟ توحید مانو, کتنی توحید جانتے ہیں ہم لوگ؟ میں دعویٰ کرتا ہوں, اکثر بولتا ہوں کہ ہم الحمدللہ روئے زمین پر آج توحید کی اہمیت, افادیت, ضرورت, معنی, مفہوم جتنا اہل حدیث سمجھتے ہیں, جو اپنی دعوت کو نبیوں کی طرح بنیاد بناتے ہیں, صرف روئے زمین پر اہل حدیث ہے. اس وقت دنیا کی جماعتیں دعوت و تبلیغ کا دعویٰ کرتے رہے. یہ میں صرف اونچا نیچا مسلکی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایک سچائی ہے, حقیقت ہے, حق کی ایک نشانی ہے. لیکن آج اہل حدیثوں میں ایک بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں جو اس کی اہمیت نہیں سمجھتی, توحید کا مطلب نہیں جانتی, اس کی شرطیں نہیں معلوم ہے. یہاں جو بیٹھے ہیں ان میں ایک تعداد ایسی ضرور ہوگی, پوچھ لیجئے توحید کی شرطیں کیا ہے, نہیں بتا پائیں گے, اور کہیں گے, سمجھیں کہ ہم علامہ ہیں. آپ بیسک دین کی سب سے بنیادی چیز نہیں جانتے آپ, اور گھمنڈ ہے کہ میں بہت جانتا ہوں. تواضع اختیار کیجیے. اگر جانتے ہیں, اور جاننے والے کی ایک نشانی ہے کہ جو علم والا ہے نا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, بہت سی چیزیں میں نہیں جانتا یہ کہتا ہے. جاہل ہے وہ ٹھوکتا ہے, بولتے ہیں نا ہمارے یہاں خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے, تو وہ زیادہ دعوے کرے گا جو کم جانتا ہے, جو زیادہ جانتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا. تو تواضع اختیار کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, ہر چیز میں آپ امام, ہر خوبی میں آپ سب سے اونچائی پر ہیں, سارے انسانوں میں سب سے اونچے. لیکن آپ کا کیا معاملہ تھا؟ آپ اتنے متواضع تھے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ بچوں کو سلام کرتے تھے. آپ سلام نہیں کہتے پہلے, اس کا مطلب آپ میں گھمنڈ ہے. یہ حدیث میں ہے یہ مضمون جو میں کہہ رہا ہوں. بچوں کو سلام کرتے تھے. مدینہ کی کوئی لونڈی, کوئی غلام, حضرت انس کہتے ہیں, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے میرا فلاں مسئلہ ہے, تو آپ انکار نہیں کرتے تھے. آپ گدھے کی سواری کرتے تھے, آپ مجلس میں لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے, آپ کہتے تھے کہ میں مسکینوں سے محبت کرتا ہوں, آپ کہتے تھے کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو مسکینوں میں ڈھونڈنا, مسکینوں میں, غریبوں میں مجھے ڈھونڈنا, اس لیے کہ تم کو جو روزی ملتی ہے, تم کو جو مدد ملتی ہے اللہ کی, وہ تمہارے کمزور لوگوں اور مسکین لوگوں اور چھوٹے لوگوں کی دعاؤں سے اور ان کی وجہ سے ملتی ہے. ترمذی وغیرہ کی روایت. آپ دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک, تیرے بندے کا, تیرے غلام کا بیٹا ہوں, وابن امتک, تیری لونڈی کا, تیری بندی کا بیٹا ہوں, ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ پہ ہے, عدل فی قضا ماضٍ فی حکمک, میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے, ماضٍ فی, ہاں عدل فی قضاؤک, تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہوتا ہے اس میں عدل انصاف ہے. مجھے غریب بنایا, مجھے کوئی دکھ دیا, بیماری دی, تیرا انصاف ہے, میں تیرے سامنے جھکتا ہوں, تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے. یہ ہے تواضع, نبی کی یہ تعلیم. صحابہ کے اندر یہی مزاج, ہمارے اندر کیا مزاج؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا, بہت بری بات ہے اگر رمضان کی فضیلتوں کو, عبادت کے اجر و ثواب کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے تو پہلے عبادت کا صحیح مفہوم سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں اسے بسائیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے. من تواضع للہ رفعہ اللہ,
جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اور چھوٹا پن اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچائی دیتا ہے. اور جو اکڑتا ہے، چلنے والا بھی بولتا ہے کہ دیکھو کتنا اکڑ کے چل رہا ہے، اکڑنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عزت نہیں کرتا اور ذلیل کرتا ہے، توڑ دیتا ہے. جو دنیا میں گھمنڈ کرنے والے ہیں، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ہلکے چوٹی کیڑے مکوڑوں کی طرح بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. ان کے گھمنڈ کا یہ رد عمل ہوگا. اور جس نے بھی دنیا میں گھمنڈ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توڑ دیا. اور گھمنڈ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے چلے دکھائیں، جیسا کہ میں نے کہا گھمنڈ یہ ہے کہ آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات اسی پر ختم کرتا ہوں، بہت کچھ باقی ہے، چھوڑتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یاد کر لیجئے کہ جب بھی آپ کسی حق بات کا رد کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کہا الکبر بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، غمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، آپ گھمنڈ میں ہیں. جب بھی آپ کسی سنت کو، کسی حدیث کو، وہ کیسی بھی دکھ رہی ہو، صرف اس بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے. کوئی حدیث سنت اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کے مسلک کے خلاف ہے، یہ تو وہ مسلک والے، یہ تو اہل حدیث مانتے ہیں، اس لیے میں نہیں مانوں گا، میرا مسلک یہ ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نہیں مانتے، تو آپ کے اندر گھمنڈ ہے، یہ مان لیجئے. کم سے کم یہ تو مان لیجئے، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے ہو، شریعت کے سامنے نہیں جھک رہے ہو، تو آپ کے اندر استکبار ہے. آپ فرعون کے طریقے پہ ہیں، آپ ابلیس کے طریقے پہ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جھک جاؤ، یہ جانتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سجدہ کرو، نہیں کیا، آپ بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کا طریقہ اختیار کرنے والا بنائے، متواضع بنائے، اپنی عبادت کرنے والا بنائے، تکبر، استکبار سے اور ایسی تمام بیماریوں سے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اور جو اب جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ ان سے ہم کو محفوظ کرے. ہمارے ذہن و مزاج میں رمضان کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے یہی سب سے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائیں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں، اور اسی سے یہ پیدا ہوگا کہ یہ مزاج بنے گا کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، برائیوں سے توبہ کریں، اور وہ ساری خوبیاں جو ایک مومن بندے میں ہونی چاہیے اسے اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.